نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج جس ٹاپک پر بولنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے فضائل اہل بیت۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم کردار سے نوازا، عظیم عظمت سے نوازا، عظیم سیرت سے نوازا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ آپ کے ماتحت ہیں، جس طریقے سے آپ با کمال نبی ہیں اور محبوب خدا ہیں، اور جس طریقے سے آپ کو جو کتاب ملی وہ کتاب بھی عظمت والی ہے اور آخری کتاب ہے، اس کتاب کی کوئی مثال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اور جو اللہ رب العزت نے آپ کو رفقا عطا فرمائے، جو آپ کو صحابی، آپ کے دوست عطا فرمائے، ان کی بھی کوئی مثال نہیں، ان کا بھی کوئی جواب نہیں۔ وہ بھی بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے وقار والے ہیں۔ ویسے ہی اللہ رب العزت نے جو آپ کے اہل بیت کو فضیلت دی، جو شان دی، جو وقار، جو رفعت دی، پھر وہ کسی اور کے اہل بیت کو یہ شان حاصل نہیں ہے۔ آپ نبی بھی با کمال، آپ کے صحابہ بھی با کمال، آپ کی کتاب بھی با کمال، آپ کے اہل بیت بھی با کمال۔ تو آپ کے اہل بیت کی بہت بڑی جو ہے نا وہ عظمت ہے، شان ہے۔ ہم جیسے بندے تو اہل بیت کی عظمت کو، شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ علامہ صاحب اہل بیت کی سیرت کو، شان کو، عظمت کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک ہماری عقلوں کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، چلتے ہیں، وہاں تک بیان کر سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کی عظمت، شان جو ہے نا اس سے بھی کہیں 10 گنا آگے ہے۔ اسی بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا کہ بے شک اللہ پاک ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک چاہتا ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور کر دے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان خود چاہتا ہے کہ میرا بدن، میرا لباس، میرا دل، میری سیرت جو ہے نا وہ پاک ہو جائے۔ یہاں پہ اہل بیت وہ ویسے ہی پاک صاف ہیں، لیکن اہل بیت یہ تمنا نہیں کر رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں رجس سے دور کر دے، بلکہ یہ اللہ کی منشا ہے۔ یہاں پہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت جو ہے نا وہ رجس سے دور ہو جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے نزدیک رجس بھی نہ آئے۔ یہ اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے، یہ اہل بیت کا دعویٰ نہیں ہے۔ اور رجس ہوتی کیا ہے علامہ صاحب، اس کے اوپر وضاحت کرنا تھوڑا لازمی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کے کپڑوں پر جب داغ لگ جاتا ہے، غلاظت لگ جاتی ہے، تو وہ سامنے جو بظاہر نظر آتی ہے وہ غلاظت ہوتی ہے، اس کو نجس کہتے ہیں۔ تو اب جب نجس کو بھی دھو لیا جاتا ہے تو جو کپڑوں کے اوپر ہلکا سا داغ یا دھبا رہ جاتا ہے تو اس کو رجس کہا جاتا ہے۔ تو یعنی اللہ پاک دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے محبوب کے غلاموں کو بتا رہا ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ لوگوں سن لو، میرے محبوب کے جو اہل بیت ہیں ان تک داغ تو دور کی بات، میں اپنے محبوب کے اہل بیت تک رجس کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا اپنے اہل بیت تک رجس کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ تو علامہ صاحب اہل بیت کی بہت بڑی شان ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فرمایا کہ اے مسلمانوں، میرے غلاموں، اگر تم چاہتے ہو، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا اور آخرت کے اندر تو تمہیں 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور بتائیں وہ کون سی 2 چیزیں ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہیں تو ان کو جو ہے نا مضبوطی سے تھامے رکھیں، پکڑے رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہے کتاب اللہ، قرآن پاک جو مجھ پہ نازل ہوا، ایک مضبوطی سے اس کو تھامے رکھو۔ دوسری جو چیز ہے وہ اہل بیت کا دامن ہے۔ اہل بیت کے دامن کو جب تک تم تھامے رکھو گے، قرآن کو تھامے رکھو گے، تو اللہ رب العزت تمہیں قیامت کے دن کامیاب فرما دے گا اور آخرت کے اندر بھی تمہیں کامیاب فرما دے گا۔
اور یقیناً کچھ لوگ کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ماتم کر لیں گے یا کالے کپڑے پہن لیں گے یا کڑے وغیرہ کچھ دھاگے واگے پہن لیں گے تو ہم جو ہے نا اہل بیت کی محبت کا حق ادا کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی محب اہل بیت ہیں، بقیہ سارے غیر محب اہل بیت ہیں. تو یاد رکھیں کہ ایمان کے لیے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اہل بیت کی محبت کا ہونا لازمی ہے. جب تک کوئی شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، ان کی شان کو نہیں مانے گا، ان کے چرچے نہیں کرے گا، جب تک دل کی نیت سے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، جب تک وہ کامل مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. اور اس وقت جب طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کے دور کے اندر، جو شخص، جو اشخاص، جو لوگ اس کشتی کے اندر آ گئے تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے، طوفان سے بچ گئے تھے، نجات پا گئے تھے. تو فرمایا کہ جو لوگ، جو اشخاص، جو مومنین اور جو مسلمان میرے اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہیں گے، ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے، تو وہ بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. تو کامیابی کا راز صرف اور صرف دو چیزوں میں ہے. ایک یہ ہے کہ انسان قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں نے جو چند الفاظ اہل بیت کی شان میں عرض کیے ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.